کشمیر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چلیے رخ کرتے ہیں کشمیر کی خبروں کا۔ ملیٹنٹ حملے میں شہید ہوئے پولیس اہلکار بنٹو شرما کے قاتل کی ہر سو مذمت ہو رہی ہے۔ ان کی آخری رسومات میں ان کے عزیز و اقارب کے علاوہ مقامی لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ بنٹو کے صفا کانہ قتل نے پھر ایک بار انسانیت کو شرمسار کر دیا اور کئی سوالات کو جنم بھی دیا ہے۔ پیشے کی رپورٹ۔ جموں کشمیر پولیس اہلکار بنٹو شرما کی موت کے بعد ان کا بھائی راکیش کمار صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ جمعے کے روز ملیٹنٹوں کی جانب سے نہتے بنٹو پر حملے کی خبر کے بعد راکیش کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ لگاتار بہ رہے ہیں۔ راکیش کا کہنا یہی ہے کہ انہوں نے نامساعد حالات کے باوجود بھی کشمیر میں اکثریتی طبقے کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دی۔ گزشتہ 31 برسوں کے دوران ان کے ساتھ کوئی بھی ناپسندیدہ واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن موت کے سوداگروں نے آج ان کی پوری دنیا ہی اجاڑ کر رکھ دی۔ ہتو میانہ بائے ہتو بیگونا بائے ثو تو ژلہان ترائت کیا گو ہتو اس نئی قصور چکا ہتو اس نئی مائگرنٹ تہ گئی ہتو اسے یتی ہتو اسے یتی بہت ہتو ون تہ تھام اصل کیا گو ہتو ون دیتو مے تہ دیتو فائر یتن مے تہ دیتو فائر بے شوق من مے دیتو یتن فائر ییٚلہِ امی سۭتۍ تُہۍ خۄش گٔژھِو ہتو امی سۭتۍ تُہۍ خۄش گٔژھِو بہٕ چھُس حظ بوے زیُٹھ بہٕ کتھ کیُتھ بیوٗٹھُس ییٚتہِ ہتو بہٕ کتھ کیُتھ بیوٗٹھُس بہٕ بیوٗٹھ سا تاونس کیُتھ بیوٗٹھ سا ییٚتہِ۔ بنٹو کی موت نے جہاں وادی میں قیام پذیر اقلیتی طبقے میں خوف پیدا کیا ہے، وہیں اکثریتی طبقہ بھی اس طرح کے انسانیت سوز واقعے سے بے حد پریشان ہے۔ بنٹو کی آخری رسومات میں رشتہ داروں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بنٹو شرما کو گولی لگی ہے، ہمارے یہاں پورے محلے میں ماتم چھا گیا، بالکل ماتم چھا گیا، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایسا رشتہ تھا، ہم یہ فرق نہیں کرتے تھے یہ ہندو ہے ہم مسلمان ہیں، کچھ فرق نہیں کرتے تھے، واہ خدا رب کی قسم ہم ان کے گھر میں کھاتے پیتے تھے، ہمارے گھر میں کھاتے پیتے، ہمیں بڑا ہی دکھ ہے کہ ہم سے ایسا ہمسایہ چھن گیا۔ یمن خاندر سان واریاہ رت مگر یہ گوس گھن ونکین یہ گو اس گام سے یہ گو نمن یوت کی مشکل گو واریاہ۔ بعض افراد کا ماننا ہے کہ اس طرح کی کوششیں ماضی میں بھی کی گئی ہیں اور آج ایک بار پھر جموں کشمیر کے بھائی چارے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی شادی تھی، اس ٹائم مہندی کی رات تھی، اور جب یہ خبر سنا ہے تب سے ہم پریشان ہیں، غمزدہ ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارا نیک پڑوسی چلا گیا، اب وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ ان کے آنگن میں آپ جاتے ہیں کہ وہاں کلیجہ پھٹتا ہے، ان کی ماں جب پکارتے ہیں ان کو ان کا بھائی پکارتا ہے تو ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں شادی تھا، وہ بھی سمجھو ٹینشن میں ہی ہیں ہم اس وقت۔ بنٹو کے قتل سے اس وقت ان کے آبائی علاقے میں ہر آنکھ نم ہے، ہر دل سے آہ نکل رہی ہے اور بنٹو کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مانگ لگاتار زور پکڑ رہی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اننت ناگ سے مدثر قادری کی رپورٹ۔ جموں کشمیر بی جے پی کے نائب صدر صوفی محمد یوسف نے پولیس اہلکار بنٹو شرما کے قاتل کو ایک بزدلانہ کوشش سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قاتل پاکستان کے اشارے پر ناچنے والے امن دشمن عناصر کی کارستانی ہے۔ شہید بنٹو کے گھر جا کر صوفی نے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ نیاما کلگام میں کل شام ملیٹنٹوں نے ایک غیر ریاستی مزدور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مہلوک کی شناخت بہار کے شنکر کمار چودھری کے طور پر ہوئی ہے۔ شنکر کو ضلع اسپتال کلگام میں علاج کے لیے داخل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور لاش کو رشتہ داروں کے سپرد کیا گیا۔
बडगाम गहरन सोबिंग में तेंदुए ने एक 10 साला बच्चे को अपना शिकार बनाया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही से एक और बच्चे की जान चली गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेंदुए ने बच्चे को उसके घर से उठाया और घर से दूर कुछ ही फासले पर उसे मुर्दा हालत में छोड़ दिया। इत्तला मिलने पर लोगों ने बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की और एक बाग से बच्चे की लाश बरामद हुई। लोगों के मुताबिक इलाके में तेंदुओं के घूमने से मुताल्लिक इंतजामिया से बार बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन इंतजामिया ने दरकार जरूरी इक़दामात नहीं किए। उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फौज ने ड्रोन के खतरात से निपटने के इक़दामात की जानकारी दी। धनसल में रिक्रूट ट्रेनिंग कैंप के परेड ग्राउंड में लेफ्टिनेंट जनरल MK दास SM VSM कमांडेंट OTA चेन्नई और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के कर्नल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ड्रोन से दरपेश चैलेंजेस को लेकर काफी संजीदा है। मैं याद दिलाना चाहूँगा आर्मी डे, इस साल का आर्मी डे जो कि 15 जनवरी 2021 को हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर ड्रोन द्वारा ड्रोन से हमला करने की एक तरतीब जो उनके सम्मुख पेश की गई थी। हमारे सेनाध्यक्ष जी ने ड्रोन के चैलेंज को बहुत ही गंभीरता से लिया है और भारतीय सेना में इसका सही तरीके से इस चैलेंज का कैसे मुकाबला किया जाए, भारतीय सेना को पूरे तौर पर तैयार किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस चैलेंज के लिए भी भारतीय सेना और जैकलाई रेजिमेंट पूरी तरह से तैयार है। इस रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान हमारे रिक्रूट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और ये जो नए चैलेंजेस हैं उसके बारे में भली भांति परिचित कराया जाता है। राजौरी में PDP कन्वेंशन से महबूबा मुफ्ती ने खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मजहबी बुनियादों पर लोगों को बांटने के लिए कोशिशें हो रही है, जबकि मुल्क के अहम मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने जिला बारामूला का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए सेहत के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की जरूरत है। मरकज के अवामी राब्ता मंसूबे के तहत मरकजी वजीर ने इस इलाके का दौरा किया। मरकजी वजीर PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट कन्मू श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने सनतकारों, पंचों, सरपंचों और आम लोगों के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के हवाले से मरकजी हुकूमत काफी संजीदा है और अब नई इंडस्ट्री पॉलिसी से यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। कश्मीर में आने वाला अगला सैलाब बहुत ज्यादा तबाहकुन हो सकता है। इल्म माहौलियात के माहिरीन ने यह वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि 2014 के सैलाब के बाद नुकसानात की रोकथाम के लिए किसी तरह के ठोस इक़दामात नहीं किए गए हैं। माहौलियात को दरपेश खतरात और मसाइल के हवाले से श्रीनगर में मुनक्किद 2 रोज़ा सेमिनार में शरीक शुरका ने अपने खदशात जाहिर किए हैं। इल्म माहौलियात के मशहूर माहिर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शकील रोमशो ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आबपाशी की ज़रूरियात के लिए जम्मू कश्मीर से आने वाले 85% पानी का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर रोमशो आज श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में साल 2060 तक पानी की किल्लत का मसला पैदा नहीं होगा। नहीं अभी अंत नहीं के उन्वान से जम्मू में एक किताब रिलीज की गई। 11 मुख्तसर कहानियों पर मुश्तमिल किताब रोमी शर्मा ने लिखी है। नामी डोगरी संस्था के ज़रिए इत्तमाम किताब की रस्म इजरा की गई। ये तकरीब मुनक्किद की थी। अदबी दुनिया से मुंसलिक अहम शख्सियात इस प्रोग्राम में शरीक रहीं। रमा इवेंट हॉल बंद तालाब जम्मू में पोषण माह के हवाले से बेदारी कैंप मुनक्किद किया गया। इस दौरान ICDS माइग्रेंट प्रोजेक्ट जम्मू के ज़रिए इत्तमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। नगमे, रक्स, ड्रामे और मबाहिस पेश किए गए। बच्चों ने योगा सेशन का मुजाहरा पेश किया। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ और पकवान बनाने के तरीके भी इस दौरान बताए गए। जम्मू की जगती टाउनशिप के मकीनों ने पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग माली इमदाद देने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने
ہر اس خاندان کو ریلیف دینے کی مانگ کی جس کے پاس آمدنی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہر مہینے کی 4 تاریخ کو ان مائیگرنٹوں کے بینک کھاتوں میں رقم جمع ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس بار وہ ابھی تک ریلیف سے محروم ہے۔ مظاہرین نے احتجاج درج کرانے کے لیے نیشنل ہائی وے کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن انتظامیہ نے احتجاجیوں کے اس ہجوم کو آگے بڑھنے سے باز رکھا۔ وینتھ تروا کے موقع پر دریا جہلم کنارے مذہبی تقریب منعقد کی گئی۔ خصوصی آرتی میں بڑی تعداد میں کشمیری پنڈت شامل ہوئے۔ مسلم سماج کے افراد نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر امن و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ جموں کشمیر میں آج سے انٹر ڈسٹرکٹ زون سطح کے کھیل مقابلے شروع کیے گئے۔ پرنسپل سیکرٹری جے کے یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آلوک کمار نے کھیلوں کا افتتاح کیا اور کھلاڑیوں کا مستقبل سنوارنے کا یقین دلایا۔ پیشے کی رپورٹ۔ امر سنگھ کالج گراؤنڈ سری نگر سے جے کے انٹر زون مقابلوں کی شروعات کی گئی۔ پرنسپل سیکرٹری یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آلوک کمار اور ڈائریکٹر غضنفر علی نے ان مقابلوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سری نگر کے کئی اسکولوں سے آئے کھلاڑیوں نے ڈرگ سے دور رہنے اور کھیل کے اصولوں پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اس موقع پر ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ کبڈی میچ سے اس بڑے کھیل جشن کی شروعات کی گئی۔ آلوک کمار نے ہر پنچایت میں کھیل میدان میسر کرانے کا وعدہ کیا۔ ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ جتنے پنچایت ہیں سب میں ایک ڈیسنٹ پلے فیلڈ آ جائے۔ آدھے پنچایتوں میں تو ہو گیا ہے، جن پنچایتوں میں نہیں ہے یا زمین اپلبدھ نہیں ہے اس میں وہاں جو اسکولز ہیں ان کے پلے گراؤنڈس کو ہم لوگ یوز کریں گے۔ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو پلے فیلڈز ہیں جو پنچایتس کے ان کا ایک جیو ٹیگ فوٹوگراف کر کے آپ اس کی کیٹلاگ بنا دیں، اس کا اپیوگ ہمارے پلیئرز کریں گے اور ہمارے وبھاگ کے لوگ اس میں کھیل کھیلوائیں گے۔ کھلاڑیوں نے بھی انتظامیہ کی اس پہل پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ایکچولی یوتھ کے لیے، جو اس وقت یوتھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ ایک تو ڈرگ سے بھی دور رہیں گے، جو یہ ڈرگس ہو رہے ہیں اس وقت اس سے دور رہیں گے، اور مطلب ہماری ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اچھا لگا یہاں پہ ایسے گیدر ہو کے کھیلو انڈیا کا جو پروگریس ہو رہا ہے یہاں پہ، میری پوری اسکول کی ٹیم ہے یہاں پہ، تو یہ لوگ بھی کافی زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے۔ ہمیں بہت اچھا لگا یہاں آ کے اور ٹیچرز سے مل کے، مطلب اسٹوڈنٹ سے مل کے جو اسپورٹس میں آئے۔ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے والی بال بہت پسند ہے۔ عہدیداروں کے مطابق فی الحال کھوکھو، کبڈی اور والی بال کو ان کھیل مقابلوں میں شامل رکھا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ ان کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس نے انکلوسیو اسپورٹس کا نیا طریقہ اپنایا ہے، جس کے ذریعے ان کھلاڑیوں کو بھی کھیل مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا جو اسکولوں میں درج نہیں ہے یا کسی وجہ سے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے شبیر احمد کی رپورٹ۔ سیکرٹری اسپورٹس کاؤنسل کے ساتھ ایک کھلاڑی کے مبینہ جھگڑے کی جانچ جاری ہے۔ پرنسپل سیکرٹری یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آلوک کمار نے یہ جانکاری دی ہے۔ دیکھیے، اسپورٹس پرسن کا ایک کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس میں سہنشیلتا ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ اب پوری طرح سے تو پتہ نہیں چلا ہے کیا ہوا ہے، لیکن جو شروعاتی دور میں جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے اس میں ایک مہیلا جو ہیں، ایک پلیئر تائیکوانڈو کی ہیں، وہ ایک ویڈیو بنا رہی تھی۔ یہ اچت نہیں ہے، جب تک کہ آپ پرمیشن نہ لے لیں تب تک ویڈیو بنانا، میں فرض کریں میں ان سے بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا کنورسیشن کو ٹیپ کرنے لگیں، ریکارڈ کرنے لگیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوا، کیوں ہاتھا پائی ہوئی، کیا پرووکیشن تھا، یہ دیکھنا ہوگا۔ کمپلیننٹ تو ہماری سیکرٹری صاحبہ ہی ہیں، انہوں نے ہی کمپلین کیا ہے، ایف آئی آر درج ہوا ہے، پولیس اس میں کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے رپورٹس جیسے ہمارے پاس آتے ہیں تو دیکھا جائے گا کیسے۔ ادھمپور کے دھنسل میں جکلائی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کی گئی۔ ریکروٹ ٹریننگ کیمپ میں منعقدہ اس پروگرام میں 460 فوجی جوان شامل رہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں نے سخت مشقت پر مشتمل 1 سال کی تربیت پوری کر لی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل
MK दास ने जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की इस परेड का मुशाहिदा किया। कश्मीरी पंडितों की समाजी व कल्चरल तंजीम विश्व कश्मीरी समाज ने एक इंटरेक्टिव सेशन मुनक्किद कराया। जम्मू के अमर सिंह क्लब में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में पंडितों के मुख्तलिफ तंजीमों और ट्रस्टों से जुड़े लोग शामिल रहे। इस जलसे में पंडितों के मुख्तलिफ मसाइल और कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। जिला उधमपुर के ननसू में बिरमा नाले में जवां साल लड़के के बशमूल 2 अफराद डूब गए। मकामी लोगों के मुताबिक दोनों लोग रेत निकालने के लिए गए थे, लेकिन एक शख्स का पांव फिसलकर वो नाले में गिर गया और दूसरा उसे बचाने की कोशिश में डूब गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और SDRF एहलकार जायवकू पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुलमर्ग के सरहदी इलाके बूटापथरी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जन्मदिन की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा और बारामूला कुपवाड़ा बीजेपी के इंचार्ज अनवर खान और दीगर लीडरान ने इस जलसे में शिरकत की। बूटापथरी में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर नफाज के बाद बीजेपी का यह पहला प्रोग्राम था। यहां बीजेपी ने गुज्जर बकरवाल और दीगर कबायली इलाके के लोगों में राशन और दीगर अशिया तकसीम की। इस दौरान सुनील शर्मा ने साबिका हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद आमिर मीर को बारामूला में याद किया गया। ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के ज़रिए शमे रोशन करके उन्हें खराज पेश करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें शुमारी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग शामिल हुए। मकतूल पुलिस अफसर के अहल खाना के साथ इजहार यगानगत करते हुए कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की गई। याद रहे कि कुछ दिन पहले श्रीनगर में हुए मिलिटेंट हमले में कुपवाड़ा के नौजवान प्रोबेशनर की मौत हो गई थी। इस मौके पर ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के तौसीफ रना ने आदम तशद्दुद, अमन और इंसाफ के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया और मुस्तहकम व महफूज मुआशरे की तामीर के लिए काविशें करने पर जोर दिया।